بڑی صاحب ادھر ساتھ ہی اس بات کا جواب دے دیجئے، آپ کو لگتا ہے کہ رانجھا صاحب ماشاءاللہ جتنی تیاری سے ان کی حکومت ہے وہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری آپ کو لگ رہا ہے ہوگی یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گرفتاری سے بچ جائیں گے، عمران خان صاحب کو کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ ابھی تک ان کا اسپیشل سٹیٹس برقرار ہے؟ بھائی جان پہلی بات تو یہ کہ یہ جو رائے تھی یہ تھی وہ رائے کہ اکراس دا بورڈ ساروں کو فوج کی اداروں کی عزت کرنی چاہیے، تنقید کرنی چاہیے، مگر جیسے کہ یہ جو ماحول ہے یہ جو جوتوں سمیت چڑھ دوڑنا یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اکراس دا بورڈ ساروں کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اگر جرم ایک سارے کرتے ہیں تو سزا ساروں کو ایک ملے، نہیں کہ ایک کے لیے اور معیار ایک کے لیے اور معیار۔ دوسری بات یہ، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کے اگر میں کہوں کہ عمران خان صاحب کو پکڑ رہے ہیں تو دوسروں کو نہیں پکڑ رہے، عمران خان صاحب نے اپنا بھگتنا ہے، دوسروں نے اپنا بھگتنا ہے۔ لیکن اب آ جائیں رانا صاحب پہ۔ رانا صاحب مریم نواز صاحبہ کو کبھی اگر عدالت اجازت کہیں کہ یا کوئی اس طرح کی ایف آئی آر ہو جائے تو کیا مریم نواز صاحبہ کو جا کے گرفتار کریں گے؟ نواز شریف صاحب کو گرفتار کریں گے؟ وہ اطاعت آرڈر کو گرفتار کریں گے؟ یا خود کے خلاف وہی پرچہ دیں گے جو عمران خان کے خلاف پرچہ دیا تھا؟ یہ کیسے یار لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں کہ آپ خود بھی وہی کہتے ہیں، اس سے زیادہ سنگین دھمکی دیتے ہیں، لیکن ادھر کیا ہے، جو پولیس عمران خان کی سیکیورٹی پر ہے وہی اس کو گرفتار کر لے گی۔ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، میں تیار ہوں اس فتنے کو گرفتار کرنے کے لیے، اس فتنے کی سرکوبی کرنی چاہیے۔ یہ اوباشوں کا ٹولہ ہے، پولیس بنی گالا پہنچ گئی ہے، وارنٹ لے لیے ہیں، اب میں نے یہ کر لینا ہے، اب میں نے وہ کر لینا ہے۔ بڑی صاحب فار دا سیک آف آرگومنٹ سر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کی سمجھ خراشی ہوگی کہ معاملہ مختلف، ہاں مجھے پتہ ہے آپ کی ہوگی لیکن میں باز نہیں آؤں گا۔ گزارش یہ ہے کہ معاملہ نوعیت مختلف تھی لیکن کوئی لاڈلا تو نہیں تھا نواز شریف صاحب کو، وہ بھی انہوں نے بھی گرفتاری جیل دیکھی، سب کچھ دیکھا، وہ لاڈلے تو نہیں تھے۔ اب آج کل کے حالات کے اندر نہ ہی مریم نواز شریف لاڈلی تھی۔ عمران خان صاحب کو تو یہ نہیں کہ میں چاہ رہا ہوں لیکن عمران خان صاحب کا تو لاڈلا سٹیٹس ابھی تک برقرار ہے، ان کو تو وہ بہت سے معاملات کے اندر باقاعدہ جا کر معافی مانگتے ہیں، معافی مل بھی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب جس اسکیل اور جس لیول پر جا کر جو کچھ کرتے ہیں، یقین مانیے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو کو عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں، کسی اور نے اس کا آدھا بھی کہا ہوتا تو اب تک دھر لیا گیا ہوتا۔ بھائی جان اب آپ کے چہرے پہ جو ایک خاص قسم کی مسکراہٹ ہے، اس مسکراہٹ کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں اب تو وہ سٹیٹس بھی عمران خان صاحب کا کیا رہ گیا، پابندی بھی لگا دی، ممنوعہ فنڈنگ کا ریفرنس بھی آ گیا، صادق اور امین بھی آ گیا، اور اس کے بعد توشہ خانہ بھی آ گیا، 12 توہین عدالت بھی آ گیا، 12 ایف آئی آر لانگ مارچ کی ہو گئیں، رانا ثناء اللہ باہر دروازے پہ بنی گالا بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، اور وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے نائل کیا جا رہا ہے، مجھے ٹیکنیکل بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ تو اب تو چھوڑ دیں یار، اب تو پلیز اللہ کے نام پہ ان کو لاڈلے پن سے نکال دیں، اس لسٹ سے نکال دیں۔ اب جو لاڈلے ہیں ان کے، میں شاہ نواز رانجھا صاحب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، لیکن اب جو لاڈلے ہیں ان کی جگہ پہ ان کو فل ان دا بلینکس کریں، اب اور لاڈلے ہیں۔ اچھا بالکل، چلے سر ذرا وقت کم ہے، میں رانجھا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ رانجھا صاحب اب بقول بھٹی صاحب کے عمران خان صاحب کوئی لاڈلے نہیں ہے، وہ ابھی شعیب شاہین صاحب بھی شاید ایڈ فرما رہے تھے، انہوں نے کہا 12 ایف آئی آریں ہو گئیں، یہ توشہ خانہ، وہ ممنوعہ فنڈنگ، کوئی لاڈلے نہیں ہے عمران خان صاحب۔ یہ ابھی توہین عدالت والا معاملہ بھی شروع ہو رہا ہے، آپ نے انسداد دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹ دی، کہاں کے لاڈلے؟ آج بھی آپ لوگ کہتے رہتے ہیں لاڈلے، کوئی نہیں وہ لاڈلے۔ دیکھیے جہاں تک ہم لاڈلا، میں نے اس لیے کہا اور میں کہتا بھی ہوں لاڈلا کہ آپ جب یہ لوگ اس پہ تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی، میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لاڈلا ان کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اگر میں اپنے کسی سیاسی مخالف پہ برا اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ بناؤں گا، اس کو جیل میں ڈالوں گا۔ مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا، نواز شریف کو ڈالا گیا، شہباز شریف کو ڈالا گیا، حمزہ کو ڈالا گیا، خواجہ آصف کو ڈالا گیا، شاہد خاقان کو ڈالا گیا، میرا ایک سانس میں اتنے نام ہیں میں نہیں لے سکتا۔
تو اب اگر آپ نے اتنا ظلم کیا ہو، اتنا جبر کیا ہو لوگوں کے اوپر، میں کہتا ہوں یہ عمران خان کی جو مینٹیلٹی ہے نا، یہ ٹاک شو دیکھا کرتے تھے، حکومت تو چلایا نہیں کرتے تھے، 11 بجے سے جا کے 3 بجے تک یہ وزیر اعظم ہاؤس میں ٹاک شو دیکھتے تھے، اور شہزاد اکبر کو دوسری فون لائن پہ ساتھ رکھتے تھے کہ اب اس کو پکڑ لو، اب اس کے خلاف کیس کرا لو۔ 2 دفعہ تو مجھے نیب میں انہوں نے بلایا، وہ تو مجھے وکیل ہونے کی حیثیت سے میں نے نوٹس چیلنج کر دی اور میری جان بچ گئی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بیچ میں آ گئی، شعیب شاہین جیسے وکلا جو تھے یہ بھی بیچ میں آ گئے، سب دوست جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ بغیر الزام کے بندے کو نیب پر بلا کے گرفتار نہیں کر سکتے۔ پھر میرے والد کے اوپر پرچے کرائے گئے، ان کو 6 مہینے میری ماں پہ پرچہ کرایا، میرے والد پہ کرایا، میرے بھائی پہ کرایا، تو یہ تو جی والدہ پہ بھی کرایا۔ تو یہ انہوں نے یہ سارے کام بھٹی صاحب یہ ہوتا ہے ظلم، بھٹی صاحب یہ ہوتا ہے ظلم، اش کر اٹھے ہیں آپ بھی۔ اور میری سر وہ معذرت کے ساتھ آپ اور رانجھا صاحب کے، اور میں آپ کو پتہ ہے میرا بڑا اس حوالے سے ایک حساس ہے کہ سینسٹیو سا ہوں، والدہ پہ میری لاکھوں جانے قربان ہر ماں پہ، اور مجھے دکھ ہوا ہے، آج واقعی دکھ ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا کبھی زندگی میں دوبارہ میں جی رانجھا صاحب آپ کنکلوڈ کر لیں۔ تو میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کوئی ہمیں خوشی نہیں ہوتی، یہ اب فورن فنڈنگ آیا یا انہوں نے شہباز گل نے جو بات کی وہ اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ دیکھیں شہباز گل کی اتنی نہ حیثیت ہے، نہ اس کا سیاسی سفر ہے، نہ اس کی سیاسی بصیرت ہے، اور اس نے جو بیان دیا، اگر یہ سب لوگ پاکستان میں یہ ٹرینڈ بن جائے اس طرح کے بیانات دینا، تو ہمارے تو ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ کوئی ایک ٹرینڈ بنے اور ہم اپنے جو ناپاک ارادے ہیں پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کریں اور پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچائیں۔ شہباز گل نے غلط بات کی تھی۔ پھر عمران نیازی نے جو یہ بیان دے دیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، مطلب جج صاحبہ کو کہا شرم آنی چاہیے۔ دیکھیں آپ تقریر کریں، آپ تنقید کریں، شہباز گل کے ساتھ اگر ایک رویہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا آج سے 15-20 سال پہلے سب کو پتہ ہے، جاوید ہاشمی کے ساتھ کیا ہوا تھا سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ پولیٹیکل ورکر ہے، کوڑے لگے تھے شاہی قلعے میں لوگوں کو، سب کو پتہ ہے۔ لیکن ایک سیاسی سفر ہوتا ہے، اس کو ایک بردباری سے ایک طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ ایک اندھیری آ گئی ہے۔ اب ہمارے پنجابی مثال ہے، اندھیری آئے تو بہ جاؤ، تھوڑا 2-1 مہینے گزرن دیو، ویکھو کی ہوتا ہے، کس پاس جاندی، پھر سٹینڈ کر لو۔ تو یہ ایک سیاسی تجربہ بھی ہوتا ہے، بصیرت بھی ہوتی ہے، جو خان صاحب نے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کی جو سیاسی تربیت تھی اور ان کا جو سیاسی سفر تھا، وہ جس طریقے سے آئے اس میں وہ نہ علم تھا نہ وہ اس میں تجربہ تھا، تو اس کے اثرات پھر اسی طرح سامنے آنے کے اس طرح کے بیانات دے کے خود ہی پھنس گئے۔